بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنی زندگی کی تکلیفوں سے تھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس انسان کے لیے خوبصورت روشنی بھیجتے ہیں، ایک معاوضہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس راہ پہ چلاتے ہیں جس راہ پر اس کی کامیابیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو غم ہوتے ہیں اس کی زندگی میں وہ سارے غم مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس انسان کے پاس جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور جب وہ انسان ان پریشانیوں سے نکلتا ہے تو اس کے لیے خوبصورت کامیابیاں اس کے سامنے ٹھہری ہوتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا بھی یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور جو انسان درود شریف پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے۔ اور جو درود شریف جب انسان پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے لیے بھی انسان کو چنا جاتا ہے۔ ایک بہن تھی، انہوں نے اپنی میریکل سٹوری بتائی تھی کہ میرا کچھ زیور گم ہو گیا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا زیور کسی نے اٹھا لیا ہے، یا مجھے لگتا تھا کہ میں نے کہیں پر رکھ دیا ہے۔ میں نے یہاں وہاں بہت دیکھا لیکن مجھے کہاں بھی نظر نہ آیا، تو میری یہاں پر آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی اور اس نے کہا کہ آپ درود ابراہیمی کا ورد کرو، آپ کا زیور مل جائے گا، تو خواب ہی کے اندر میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ پڑھتی گئی تو خواب کے اندر مجھے اپنا زیور مل گیا تھا۔ یہ سب میں خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو پھر میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیمی کو پڑھا تو ویسے ہی میرا کوئی تھا، وہ میرے گھر آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کا زیور یہاں پڑا ہوا تھا اور وہ میں نے اٹھا لیا، کہ اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی اور زیور اٹھا جائے گا، تو میں نے اس زیور کو سنبھال لیا ہے، اب آپ آ گئی ہیں تو اپنا زیور لے لیں۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی، اور میں نے اس کو کہا کہ میں کب سے زیور ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مجھے زیور نہیں مل رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا زیور سنبھال کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت معجزہ تھا۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کی زندگی میں ضرور معجزے بھی ہوتے ہیں اور پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ جہان بھی اس انسان کا سنورتا جا رہا ہوتا ہے، اور آخرت بھی۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ خاص بندے ہیں جو آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے چنا گیا ہے۔ اور استغفار تو اللہ تعالیٰ بہت پیارے بندوں کو چنتے ہیں۔ اپنے گناہوں پہ جو شرمندہ ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے گناہ کیے ہیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں درود شریف کو اور استغفار کو مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ذکر ہی کی وجہ سے آپ کی یہ دنیا بھی سنواریں گے، قبر بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ ہم انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، ہم گناہ نہ کریں گے تو ہم انسان نہیں ہوں گے، لیکن گناہ کر کے اپنے گناہوں کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس بات پر قائم رہنا کہ آپ دوبارہ وہی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو یہ باتیں بہت جلدی سنتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے۔ بس محبت سے، یقین سے اور لگن سے درود شریف پڑھیں، استغفار کا ذکر کریں، آپ کی زندگی ضرور آسان ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔